الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات محبت ذوق شوق نال بارگاہ رسالت وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و صلوات معزز علماء کرام، معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا پروگرام، آج دی محفل ایصال ثواب دی محفل ہے۔ ساڑھے محترم عاشق علی صاحب دی زوجہ مرحومہ مغفورہ جو اس دار فنا نو چھوڑ کے دار بقا دی طرف کوچ کر گئیاں نے، میں اور آپ سب حضرات اس مقصد واسطے جمع ہوئے ہاں کہ اللہ رسول دا ذکر کر کے مرحومہ واسطے دعائے مغفرت کریے، اللہ انہاں دی بخشش فرمائے۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کریم مرحومہ دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات موت دی قتل حقیقت ہے، اس حقیقت تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، خواہ کوئی بادشاہ ہے یا گدا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی ادنا ہے یا اعلیٰ ہے۔ قانون خداوندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بادشاہ نے بھی مرنا ہے، گدا نے بھی مرنا ہے، امیر نے بھی مرنا ہے، غریب نے بھی مرنا ہے۔
موت اعلیٰ ول بھی آئے گی، ادنا ول بھی آئے گی، کافر نے بھی مرنا ہے۔ موت مومن ول بھی آئے گی حضرات، موت منافق تے بھی ہوندی ہے تے عاشق رسول ول بھی آئے گی، پر موت وچ فرق ہے۔ حدیث پاک ہے الموت تحفۃ المومن، مومن واسطے موت تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہویا جدوں موت کافر تے ہوندی ہے پھر باعث عذاب بن کے ہوندی ہے، پر جدوں موت مومن والا آوے پھر باعث ثواب بن کے ہوندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت موت منافق تے آوے باعث تکلیف اور باعث شدت ہے، لیکن جس وقت موت رسول اللہ دے وفادار والاوے، نبی دے حبدار والاوے، پھر باعث تکلیف نہیں باعث راحت بڑھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ خود اعلان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه سبحان اللہ حیاتا طیبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا جڑا عمل صالح کرے، مرد ہووے یا عورت ہووے، شرط رکھیے ہووے ایمان والا۔ سبحان اللہ۔ کون ہووے؟ ایمان والا۔ ایمان والا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہووے ایمان والا۔ آج دور بڑا نازک آ گیا ہے حضرات، طرح طرح دے فتنے نمودار ہو رہے نے، خاص طور تے جڑے دوست سوشل میڈیا نال وابستہ نے، فیس بک یوٹیوب وغیرہ یوز کرتے نے۔ جس وقت یوٹیوب تے تساں کسے مذہبی سکالر نو سننا ہے، پھر سنن تو پہلے تھوڑا جا غور بھی کرنا ہے، کیونکہ اس وقت یہودیاں دے ایجنٹ اسلام اج بڑی تیزی نال پھیل رہے الحمدللہ، لیکن یہودی عیسائی انگریز سازش کر رہے ہیں، انہاں اسلامی روپ وچنا اپنے ایجنٹ پٹھا دیتے ہیں۔ وہ پہلے اسلام نو سائنس تو ثابت کر دے نے، پھر آہستہ آہستہ اسلام دی مخالفت شروع کر دے نے سائنس دے نال، پھر آہستہ آہستہ خدا دا انکار کر دے نے، پھر جنت دا انکار کر دے نے، دوزخ دا انکار، فرشتیاں دا انکار، قیامت دا انکار، حتیٰ کہ جڑی نوجوان نسل ہے جس نو پتہ ہی نہیں، جس قرآن نہیں پڑھیا، جس اسلام دا مطالعہ ہی نہیں کیتا، وہ بیچارے خالی بس نام دے مسلمان نے، انہاں نو سن کے سمجھنے کہ مذہبی لوگ نے، لیکن پتہ ادوں لگتا ہے جدوں ایمان تو فارغ ہو جاتا ہے۔ کالجاں یونیورسٹیاں جو پڑھن والے، پتہ اس وقت لگتا ہے جدوں ایمان تو فارغ ہو گئے، ملحد ہو گئے، داریے بن گئے، خدا دا بھی انکار کر دیتا۔ یاد رکھو ایمان بڑی چیز ہے۔ اور فیس بک تے یوٹیوب تے کویسچن ہوندے رہے، جی یہودی بھی جنت جائیں گے، جو نیک عمل کریں گے جنت جائیں گے، عیسائی بھی جنت جائیں گے۔ حضرات ذرا غور کرنا ہے، اگر یہودی بھی جنت جائیں گے تو نبی کریم علیہ السلام نے مدینے بھی جڑے یہودی سن انہاں نال جنگاں کیوں لڑیاں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب دے وچوں یہودی سارے کر دیتے۔ آج دا کلمہ کو کہہ رہے ہیں جی یہودی بھی جنت جائیں گے، عیسائی بھی جنت جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سامنے توریت دے اوراق لے کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میرے ہاتھ توریت ہے، موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی اوراق سن، نبی کریم علیہ السلام آپ نے پڑھنا شروع کی تھی، حضور دا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال میں جا گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ دلائی، فرمایا عمر رسول اللہ والدے، حضور علیہ السلام والدے کیا تھے، آپ نے اوراق بند کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جلال میں جا کے فرمایا عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر انہیں بھی چارہ نہیں۔
اس واسطے اللہ شرط رکھیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل بھی صالح کرے، ہووے ایمان والا، ہووے مومن۔ حضرات گلاب دیوی اسپتال ہندو عورت دی جاگیر ہے، کام تے چنگا کیتا ہے، جنت نہیں ملے گی، کیوں؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہووے ایمان والا۔ کافر کوئی چنگا عمل کرے گا، ادا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، اللہ ادا اجر دنیا میں دے گا۔ لیکن حضرات مومن کون ہے؟ جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندہ ہے، وہ مومن ہے۔ اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ شرط رکھی رب کائنات نے قرآن کریم میں خود فتوہ جاری فرمایا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رب دا قرآن ہے، رب دا فرمان ہے۔ اللہ فرماندا ہے اللہ نو من دے نے، آخرت نو من دے نے، پر مومن نہیں۔ کیوں میرے مصطفیٰ نو نہیں من دے؟ مصطفیٰ نو نہیں من دے، اس واسطے مومن نہیں۔ تو مومن کون ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے بڑھ کے، اس کی اولاد سے بڑھ کے، والناس اجمعین، اور ساری دنیا کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہو یا مومن ہوئے جیدے سینے چشک مصطفیٰ دا چراغ روشن۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرما دینے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، بولو مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعریف بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ آج دور بڑا نازک آ گیا ہے، علماء حق بھی نے، علماء سو بھی نے۔ حضرات محترم آج بند کمرے وچ بہ کے کوئی انکار کر رہے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن وچ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن وچ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن جگہ جگہ اللہ اپنے پاک بندیاں دی تعریف فرما رہا ہے، ولیاں دی شان بیان فرما رہا ہے۔ چار کتاباں سکول دیاں پڑھ کے تے سامنے رکھ کے قرآن و حدیث دی کتاباں وہ سارا انکار کیتی جا رہے ہیں۔ بابے دے شاہی کوئی بنی اسرائیل دے دور دے اولیاء، بنی اسرائیل دے دور دے بابے ٹرے نال انہاں دے کتا ٹر پیا۔ قرآن کھول کے ویکھو ادوں تک قرآن مکمل نہیں ہویا جدوں تک بابیاں دے کتے دا ذکر نہیں ہوتا۔ چار جگہ تے انہاں دا ذکر ہے، خدا ذکر ہے، اور جتھے ذکر ہے قلبہم فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ قلبہم دا معنی ہے ان کا کتا، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرمایا پاویں کتا سی بابیاں نال پیار کیتا ہے نا، قیامت تک یہ دا تذکرہ بھی قرآن وچ ہوے گا، ممبراں تے بھی کتے دا ذکر ہوے گا، مسجداں وچ بھی ہوے گا، مصلیاں وچ بھی ہوے گا۔ رب نو تے اس کتے دی ادا تے بھی پیار آ گیا تے او دا ذکر قرآن وچ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔
اس واسطے حضرات آج ایمان دے ڈاکو بڑے، اس واسطے اپنے ایمان دی حفاظت کرنی ہے۔ قیامت تک ہون نبی کوئی نہیں آئے گا میرے آقا ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے گا، بولو حضور خاتم النبیین بن کے آئے گا، اور جو حضور دی خاتمیت نو نہ مننے ہو کافر ہے، مرتد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نال جہاد کیتا، قتال کیتا، جس دعوے نبوت کیتا حضور تو بعد۔ اس واسطے حضرات ذی وقار یہ ان قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، علماء ربانیین، اولیاء اعظام، صالحین، صوفیاء کرام، یہ اللہ دے محبوب بندے قیامت تک آن گے، جنہاں نال وابستہ ہو جاؤ گے تے پھر اعمال صالحہ دی توفیق بھی مل جائے گی تے پھر ایمان بھی بچ جائے گا۔ دوستانی گرامی، اللہ قرآن نے فرمایا جڑا عمل بھی صالح کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے ایمان والا، شرط رکھیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہوئے ایمان والا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اللہ کریم نے پاک زندگی، طیب زندگی دا وعدہ فرمایا، اعلیٰ زندگی دا وعدہ فرمایا۔ درویش لوری فرماتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، غافل سمجھتا ہے موت زندگی دے اختتام دا نام، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فرمایا کی ہویا جی زندگی دی شام ہوئیے، ہمیشہ والی زندگی دی صبح بھی تے نال ہی طلوع ہو گئی۔ دعائے کرو اللہ زندہ رکھے تے ایمان تے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اعمال صالحہ دی سنو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخری چک بات ماں باپ دی شان وچ، انسان نو اللہ نے بہت سارے رشتیاں تو نوازے ہے، لیکن جتنے بھی رشتے نے انسان دے اس دنیا میں ماں باپ دے رشتے دی وجہ، ماں باپ دا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اللہ کریم نے جتھے قرآن وچ اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، نال ہی ماں باپ دے نال احسان دا حکم فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب دا فیصلہ عبادت صرف اللہ دی کر دیں گے، نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ نال احسان کرنا۔ احسان کس چیز دا نام ہے؟ صبح تو لے کے شام تک مزدوری کرے، شام دے وقت مالک طے شدہ مزدوری دے کے انہوں آکے لو جی توڑے دے احسان ہو۔ کی خیال ہے اور سوال کرے گا جناب یہ میرا تسی حق ادا کیتا ہے، میرے تے احسان نہیں کیتا، میری خون پسینے دی کمائی ہے، میری محنت ہے، میرا حق تسی ادا کیتا ہے۔ احسان تائیں اگر حق تو زیادہ دیتا جائے تو احسان دا مطلب ہے حق تو زیادہ دینا۔ ماں باپ دے حقوق کتنے زیادہ دیں، اسی حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماندہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ نال احسان کرو۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ تیری موجودگی بھی تیرے دونوں ماں باپ یا انہاں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، اللہ کریم نے فرمایا پھر انہاں نو اف نہ آکھی، انہاں نو چھڑکنا نہیں۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہاں نرمی نال گل کری۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انہاں دے سامنے عاجزی دے بازو بچھا دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر بھی انہاں واسطے دعا کریا کر یا اللہ جس طرح بچپن وچ انہاں میری پرورش کیتی ہے ہن تو انہاں تے رحم فرما۔ یہ قرآن ہے اور نبی دا فرمان سنو۔ میرے آقا فرمایا جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا کتب اللہ لہو حجۃ مبرورہ، مقبول حج کا ثواب اللہ لکھے گا۔ ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا 100 مقبول حجوں کا ثواب۔ اللہ اکبر و اللہ اکبر۔
اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ پاک ہے۔ حضرات ماں دے قدمہ دے تھلے جنت دے باپ نو جنت دا باب اوسط قرار دیتا ہے۔ دونوں رشتے بڑے عظمت والے نے، لیکن انہاں رشتیاں دی قدر دا پتہ ادوں چلتا ہے جدوں جدائیاں پہ جان۔ میں میاں صاحب دے شعر تے اختتام کرنا سامان آ گیا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے مر جان ماپے پیو مرے گھر ویلا مر جاون ویر جنا دے پھر مک جاندا اے میلا بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پیو مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اللہ کریم مرحومہ دی مغفرت فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اور انہاں دے لاحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے۔